الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعارف اور آپ کے فضائل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ کے بارے میں نظریات، عقائد، آپ کا ادب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسنین کریمین امام علی مقام حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین اور حسن یہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن بڑے ہیں، حضرت امام حسین چھوٹے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے حضرت امام حسین کو اٹھایا اور گود میں لیا اور پیار کیا، اپنا لعاب دہن مبارک بطور گھٹی امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ آپ عظیم شخصیت ہیں۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو منہ میں گھٹی ڈالنے کے لیے کسی بڑے کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے دادا ہے، نانا ہے، تایا ہے، خالہ ہیں، پھوپھی ہے، یا خاندان میں سے معزز شخص کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ وہ گھٹی ڈالے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، آپ کو کسی عام انسان نے گھٹی نہیں ڈالی بلکہ امام الانبیاء، امام المرسلین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گھٹی ڈالی۔ پھر گھٹی ڈالنے کے لیے شہد کا انتظام کیا جاتا ہے یا کسی میٹھی چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جس کے منہ میں جو پہلی چیز گئی ہے وہ لعاب دہن مبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈالا ہے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، آپ کا مقام ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور، میں نے سوچا ہے کہ اس کا نام حرب رکھا جائے، جنگجو بہادر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن، بڑے کا نام حسن اور اس کا نام حسین ہوگا۔ اور عرب کی تاریخ کے اندر حسن اور حسین کسی کے نام نہیں تھے، بلکہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے یہ دونوں مقدس نام حسن اور حسین رب لم یزل کی طرف سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ محبت بھرے نام، پیارے نام جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں، جو آپ نے اپنے دونوں نواسوں کے نام رکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بے حد محبت فرماتے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی بے حد محبت فرماتے تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعارف یہ ہے
کہ آپ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فاتح خیبر ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سایہ مصطفیٰ میں پرورش پائی ہے، سایہ مصطفیٰ میں پرورش پائی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں گھٹی ڈالی ہے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے فرمایا کہ مجھے میرا بھائی دکھاؤ، تو بتایا گیا کہ انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آپ نے جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گود میں رکھا تو آپ نے فوراً آنکھیں کھول لیں، گویا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، سامنے والضحیٰ کا چہرے والے مصطفیٰ کی ذات موجود تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا جس کا میں مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ یہاں تک فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، فرمایا علی سے محبت حقیقت میں مجھ سے محبت ہے، اور مجھ سے محبت حقیقت میں اللہ سے محبت ہے۔ یہاں تک آگے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، فرمایا جس نے علی سے عداوت اور بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور میرا بغض حقیقت میں اللہ سے بغض ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے والد محترم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی والدہ جو ہے اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لاڈلی چھوٹی صاحبزادی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنت کی خواتین کی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ جب اماں جی اللہ کے محبوب کے گھر تشریف لاتی نا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور استقبال فرماتے، اور اماں جی کا ماتھا چومتے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، اللہ اس قدر پیار فرماتے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ جو ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب تک اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں رہیں، زندہ رہیں، تو فرمایا علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے تم نے دوسرا نکاح یا شادی نہیں کرنی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی فاطمہ سے بے حد پیار فرماتے تھے۔ اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم سے بے حد پیار فرماتے تھے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب عظیم شخصیت ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے انہوں نے کی ہے، اور یہاں تک کہ جب اہل مکہ
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، مخالف ہو گئے، تو اس وقت حضرت ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میرے جسم میں جان ہے، میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ حضرت ابو طالب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت فرماتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کا خیال فرماتے تھے۔ تو جب شیب ابی طالب نے 3 سال تک حضرت ابو طالب آپ کے اہل و عیال قید رہے، ٹھہرے رہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے، تو 3 سال تک شیب ابی طالب میں کیوں رہے؟ کوئی ذاتی اہل مکہ کے ساتھ عداوت دشمنی نہیں تھی، اس وجہ سے کہ آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اہل مکہ نے آپ سے تعلقات ختم کر دیے، پھر بھی آپ نے اپنے پیارے بھتیجے کا ساتھ دیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں بڑی مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ جو ہے یہ دن گزارے۔ اور روایت میں آتا ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو جاتے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خیال فرماتے، آپ کی نگرانی فرماتے، یہاں تک کہ آپ کی جگہ کو تبدیل فرماتے تھے، آپ کی جگہ پہ اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے اور آپ کی جگہ جو ہے سونے کی تبدیل فرماتے، کہیں دشمن کو حملہ نہ کر دے، اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ اپنی تمام زندگی جو ہے حضرت ابو طالب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں آپ نے گزاری، اور اللہ کے محبوب کی پرورش بڑے احسن انداز میں کی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان حضرت ابو طالب ہیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی جان ام المؤمنین خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ جب اللہ کے محبوب کا ان سے نکاح ہوا، اللہ کے محبوب کی عمر اس وقت جو ہے وہ 25 سال تھی، اماں جی کی عمر 40 سال تھی، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لانے کے بعد اپنا سب کا سب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضرت حضور یہ مال اب آپ کا ہے، یہ مال سب کا سب آپ کا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد محبت پیار فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جتنا مجھے فائدہ خدیجہ کے مال نے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھ سے تعلق ختم کیا تو خدیجہ نے میرے ساتھ تعلق بحال کیا، جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ فرمایا جب لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا خدیجہ نے اپنا دروازہ کھولا، جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روک لیا خدیجہ نے اپنا مال جو ہے سب کا سب مجھے عطا کر دیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی خدیجہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری شادی یا نکاح بھی نہیں کیا، دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، آپ کی وفات کے بعد پھر دوسرا نکاح اور شادی کی۔ اور یہاں تک کہ جس سال ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اللہ کے محبوب نے اسے عام الحزن کا سال قرار دیا، یعنی غم کا سال۔
غم کا سال۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا وہ جنت میں ہے، خوبصورت محل میں ہے، ایسے محل میں ہے جہاں شور و غل نہیں ہے، یہاں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام خدیجہ کا جب ذکر کرتے اس انداز میں کرتے کہ ہم جو ہے وہ رشک کرتے تھے، اللہ کے محبوب کس قدر ان سے پیار فرماتے، اور یہاں تک فرماتے اے عائشہ سالن زیادہ بنا لیا کرو۔ اللہ کا محبوب اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کی طرف سالن بھیج دیتی تھی، تحائف بھیجتے تھے۔ فرمایا جب یہ خوش ہوں گی تو خدیجہ کی قبر وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، آپ کی روح وہ خوش ہوگی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی کا نام ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سایہ مصطفیٰ میں پرورش پائی، سایہ مصطفیٰ میں پرورش پائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت اور پیار فرماتے تھے، اور جب آپ کا گزر اماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے ہوتا تو گھر تشریف لے جاتے، اپنے بیٹوں کا حال پوچھتے، محبت سے پیار سے ان کا بوسہ لیتے۔ ایک دن جب آپ کا گزر ہوا تو رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ گھر تشریف لے گئے، فرمایا فاطمہ میرے بیٹے کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، میرے لختے جگر ہیں، انہیں رونے نہ دیا کرو۔ اللہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، گھر میں تشریف فرما ہے، اور ام المومنین سے فرمایا کہ آج آسمان سے ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، لہٰذا کمرے میں کسی کو آنے نہیں دینا، کمرے میں کسی کو آنے نہیں دینا۔ اماں جی فرماتی ہیں تو میں نگہبانی کے لیے باہر کھڑی ہو گئی، اور فرشتہ تشریف لایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے ساتھ محو گفتگو ہے، محو گفتگو ہے۔ اسی دوران امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حسب عادت دوڑتے ہوئے کمرے میں جانے لگے تو میں نے روک لیا، تو میں نے فرمایا بیٹا آج اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تیرے نانا جی نے اندر آنے سے روکا ہے۔ جب میں نے ان کو روکا تو انہوں نے رونا شروع کیا۔ جب آواز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے سے محو گفتگو تھے وہ مجلس چھوڑ کر گفتگو کو منقطع کر کے باہر تشریف لائے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، پیار کیا، فرمایا کوئی اور آئے تو نہ آنے دینا لیکن حسین کو نہیں روکنا، کوئی اور آئے تو نہیں آنے دینا لیکن میرے بیٹے حسین کو نہیں روکنا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے انہیں اٹھایا، پھر کمرے میں گئے اور گود میں بٹھایا، پھر فرشتے کے ساتھ محو گفتگو ہو گئے۔ اس قدر پیار اور محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بے حد محبت فرماتے تھے، ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے اپنے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ اس وقت جو ہے
خلافت کے معاملات میں مصروف تھے، صحابہ کرام کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ انہوں نے آ کے اجازت طلب کی۔ ایک صحابی اندر سے باہر آئے اور پوچھا کیا کام ہے؟ عرض کی کہ میں نے اپنے والد محترم سے ملنا ہے۔ تو جا کر بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں کہو کہ پھر کسی وقت آ جانا کہ ہم مصروف ہیں۔ جب اندر سے پیغام لے کے صحابی باہر تشریف لائے، اور اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ آنے والے نے بتایا کہ اے عبداللہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں مصروف ہوں، پھر کسی وقت آ جانا۔ اور جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر نے سنی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، یہ بات انہوں نے بھی سن لی۔ تو دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی ملنے کی، شاید مجھے بھی نہ دیں، تو پھر کسی وقت آ کے مل لوں گا۔ تو وہاں سے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو بتانے والے نے جا کے بتایا اے عمر، ابھی امام علی مقام حضرت امام حسین نواسہ رسول بھی تشریف لائے تھے۔ جب میں نے آپ کے بیٹے کو آپ کا پیغام دیا، وہ اس پیغام کو سن کر واپس چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی، فوراً مجلس سے اٹھے، گفتگو کو منقطع کر دیا اور پاؤں میں جوتا تک نہیں پہنا، یہاں کے دوڑتے ہوئے باہر آئے اور دوڑتے ہوئے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے گئے۔ عرض کی نواسہ رسول حکم فرمائیں، کیا کام تھا؟ آپ میرے پاس نہیں آئے، ملے بغیر آ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی ملنے کی تو میں نے کہا کہ آپ مصروف ہیں، پھر کسی وقت آ کے مل لوں گا۔ فرمایا کوئی اور آئے تو آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اے نواسہ رسول اب جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنا وقت چاہیں تو میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نواسہ رسول سے پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت جو ہے کہیں سے آیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ ہر صحابی کو ایک حصہ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صحابی ہیں، جب ان کی باری آئی تو حسب عادت حسب معمول ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا۔ اور جب حسنین کریمین امام حسن امام حسین تشریف لائے تو انہیں ایک کی بجائے دو حصے مال غنیمت سے عطا کیے، دو حصے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور اعتراض نہیں ہے، صرف ادب کے ساتھ سوال ہے کہ میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں اور مجھے ایک ہی حصہ، حسنین کریمین کو 2 حصے دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا اے عبداللہ، ان کے باپ جیسا تمہارا باپ نہیں ہے، ان کا باپ حیدر قرار ہے، علی مرتضیٰ ہے، فاتح خیبر ہے، اسد اللہ ہے۔ فرمایا ان کی ماں جیسی تمہاری ماں نہیں ہے، ان کی ماں وہ اللہ کے محبوب کی صاحبزادی ہے اور جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا ان کے نانا جیسا تمہارا نانا نہیں ہے، ان کا نانا جو ہے امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کے دادا جیسا تمہارا دادا نہیں ہے، ان کا دادا حضرت ابو طالب ہیں، جس نے اپنی تمام زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری ہے۔
فرمایا ان کی دادی جیسی تمہاری دادی نہیں ہے، ان کے دادی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرمایا انہیں وہ نسبتیں حاصل ہیں، اے عبداللہ بن عمر تمہیں وہ نسبتیں حاصل نہیں ہیں، لہٰذا ان نسبتوں کی وجہ سے میں نے حسنین کریمین کو 2 حصے دیے ہیں اور باقی سب کو ایک حصہ دیا ہے، لہٰذا تمہیں بھی میں نے ایک حصہ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کس قدر حسنین کریمین سے پیار فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حسنین کریمین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دوران کھیل امام حسن نے فرمایا اے عبداللہ تم ہمارے غلام ہو۔ اب بچپن تھا، آپ کو ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ جب گھر آئے ابا جی سے عرض کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ابا جی مجھے امام حسین امام حسن جب کھیل رہے تھے امام حسن نے یہ فرمایا تم ہمارے غلام ہو، حالانکہ میں تو خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، میں تو آزاد پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ کاغذ قلم لو اور جا کے امام حسن سے لکھوا کے لے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کاغذ قلم لیا، امام حسن کے پاس پہنچے، عرض کی اے نواسہ رسول آپ نے مجھے فرمایا تھا نا کہ آپ کے باپ ہمارے غلام ہیں۔ فرمایا ہاں فرمایا تھا میں نے۔ فرمایا مجھے لکھ کر دے دو۔ جب انہیں لکھ کر دیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ تحریر لائے، اپنے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ آپ نے وہ تحریر سنبھال لی، پاس رکھ لی۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے کفن دینا، میرے کفن پہ یہ تحریر رکھ دینا، تو میں کہوں گا فرشتوں کو میں تو غلام ہوں کس کا؟ اہل بیت کا، حسنین کریمین کا غلام ہوں۔ نواسہ رسول کی تحریر موجود ہے۔ اس قدر جو ہے امام علی مقام امام حسن حسین سے صحابہ کرام جو ہے وہ پیار فرمایا کرتے، پیار فرماتے تھے۔ تمام صحابہ کرام اعوان اللہ مجمعین صحابہ کرام کی عزت و توقیر کیا کرتے تھے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کہا گیا کہ تم یزید کی بیعت کر لو تو آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا جو شرابی ہے، کبابی ہے، جو بدکار ہے، فرمایا حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اس کے آگے سر جھکا نہیں سکتا۔ فرمایا یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی یزید کے سامنے سر جھک نہیں سکتا۔ تو پھر تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ جب کربلا کے میدان کے اندر یزیدی فوج نے کہا اے امام حسین یزید کی بیعت قبول کر لو، لہذا تمہیں امان ہے، ان کے آگے سر جھکا دو تمہیں امان ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لو تمہیں امان ہے۔ فرمایا اے یزیدیو یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ سر تن سے جدا تو ہو سکتا ہے لیکن یزید کے آگے جھک نہیں سکتا۔ فرمایا یہ جسم رائے خدا میں شہید تو ہو سکتا ہے لیکن کسی بدکار کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ، یہاں تک کہ آپ نے اپنے اہل و عیال سمیت راہ خدا میں جان تو دے دی لیکن یزید کے آگے جھکے نہیں ہیں، بیعت نہیں کی، سر جھکایا نہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ آج تاریخ کے اندر امام المقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام زندہ ہے
اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید اس کا نام مر چکا ہے، آج کوئی بھی اپنے بیٹوں کا نام یزید نہیں رکھتا۔ حسین نام کے لاکھوں نہیں کروڑوں بچے موجود ہیں، کروڑوں بچے موجود ہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کو ایک واضح پیغام دے گئے، اے امت مسلمہ، جب دین کے مشکل وقت آئے تو ظالم جابر کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو جانا، سر جھکانا نہیں ہے۔ سر کٹوا تو دینا لیکن سر جھکانا نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا، باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ تو آپ کی یہ تعلیم، آپ کا یہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں بھی حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ حکومتیں، یہ اختیار آج ہیں کل نہیں ہوں گے، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن حق اور سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا ذکر خیر سے ہماری دنیا و آخرت دونوں بہتر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔